السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن کے مطابق نماز میں کیا پڑھیں؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو ناقص مانتے ہیں کون؟ صحیح بخاری کو ماننے والے۔ اللہ کی کتاب ناقص، نامکمل، ادھوری نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ دوستو، جو نماز ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کی اسکرین پہ اس کی تصویر آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے کمنٹس میں دے دوں گا، یہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ نماز جو ہے دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لگاتار چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں ہماری عبادات کے طریقے، یا اللہ ہمیں ہماری عبادات کے طریقے بتا۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ نے ان کو جو عبادات کے طریقے بتائے اور ان کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کو صاف رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ نماز اس وقت سے ہے۔ دوستو، فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ تمام چیزیں ہو بہو سیم ٹو سیم اتنی ہی رکعت اور اسی ٹائم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طریقہ عبادات سکھائے اور اس کا اثر بعد والے لوگوں میں بھی رہا، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، سو اس کے جس نے مجھے پیدا کیا وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آ جائیں۔ یعنی کلمہ توحید جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں باقی رہا۔ کیا خیال آپ کا؟ صرف کلمہ توحید ہی باقی رہا؟ باقی جو مناسکانہ جو دعا کی تھی وہ باقی نہیں رہی؟ ظاہری بات ہے، جب کلمہ توحید باقی رہا تو اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ بھی باقی رہے۔ یہ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طریقہ عبادات سکھائے، ٹھیک ہے، پھر کعبے کی صفائی کا حکم دیا، اعتکاف، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور پھر اس کا اثر جو ان کی اولاد تھی، توحید اور یہ عبادات جو ہیں ان کا اثر ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو نماز کا طریقہ ہے کہاں سے لو، کہاں سے اختیار کرو؟ مقام ابراہیم سے۔ اب سوال ہے مقام ابراہیم سے کس طرح ہم نماز کا طریقہ وہاں سے کس طرح اختیار کریں؟ سوال ہے نا۔ یہاں پہ آ کے اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے فلانے جم میں جانا ہے جہاں پہ ورزش کی جاتی ہے، جس طرح وہاں پہ لوگ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، آپ نے اسی طرح کرنی ہے۔ آپ وہاں پہ جاؤ گے، دیکھو گے جس طرح وہ کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کرو گے۔ سیم ٹو سیم اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز اخذ کرو، جس طرح یعنی وہاں پہ ادا کی جا رہی ہے اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی تمام تفصیلات میں نے اپنی اس ویڈیو میں دی ہیں۔ آپ یہ والی ویڈیو دیکھو، انشاءاللہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، یہ جس کا میں نے آپ کو اوپر پکچر دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سب کی نماز ایک جیسی تھی۔ زکریا علیہ السلام کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، کہاں؟ محراب میں۔ داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے۔ خر کہتے ہیں گرنے کو، راکعا واناب، اس کا مطلب ہم رکوع نہیں لیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کرینہ آ گیا ہے۔ کرینہ کیا ہے؟ خر، یعنی گرنا، یعنی گرنے کی پوزیشن میں آپ گرے نیچے، جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ راکعا واناب، اس رکوع سے ہم سجدہ مراد لیں گے، کیوں؟ اس سے پہلے کرینہ ہے خر، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تکبیر، اللہ اکبر کہنا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، رکوع سے کھڑے ہو کے 2 سجدے کرنا، ٹھیک ہے، پھر آخر میں بیٹھ کے آخر میں 2 سلام پھیرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی آیات پیش کی ہیں کہ ان کی جو توحید اور عبادات کا اثر اللہ نے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے نماز کو بلا دیا، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ یہ آیت چل رہی ہے، اور لوگوں نے نماز کو بلا دیا اور اپنی جو خواہشات تھیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے آ کے واپس اس چیز کو پھر سے اس کی اصلی حالت میں لے کے آئے، جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ادا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نماز کو، حج کو، تمام جو معاملات تھے، جو وقت کے ساتھ اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، آپ نے واپس اس کو اس کی اصلی حالت میں لے کے آئے۔ دوستو اب بسم اللہ کرتے ہیں اور بتاتا ہوں میں آپ کو نماز قرآن کے مطابق کس طرح پڑھنی ہے۔ طریقہ سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب کا ایک طریقہ ہے۔ آپ سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ قبلہ کیا ہے؟ قبلہ ڈائریکشن ہے، علامتی نشان ہے۔ اس نشان کی طرف مڑ کے آپ نے، جس طرح فوجی ہوتا ہے نا، فوجی اس کو بتاتے ہیں نا کہ آپ نے جھنڈے کی طرف دیکھ کے سیلوٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی فوجی ہو اس کو بتایا جاتا ہے نا، جب جھنڈا آئے گا تو آپ نے سیلوٹ کرنا ہے۔ اب جھنڈا باتیں تو نہیں کرتا، لیکن ایک علامتی نشان ہے نا، تو ہم مسلمان کس کی طرف رخ کریں گے؟ کعبے کی طرف۔ یہ آیت میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ تو بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیے دوستوں کہ آپ نے نماز سے پہلے اپنا جو چہرہ ہے وہ کس طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا آپ اتنی بات؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اور ایک بات، نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ تو انبیاء کا طریقہ سب کا ایک ہے، عبادات کا طریقہ، توحید کا طریقہ سب کا ایک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے جب تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جب نماز شروع کی، ہاتھ باندھے، یہ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام پھیرنا، یہ اللہ کے پیغمبروں کے زمانے سے ہے۔ اسے کہتے ہیں عملی تواتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تکبیر کہی آپ نے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے۔ کس طرح؟ قرآن دلیل دوں گا، دلیل قرآن سے دوں گا۔ میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کو کیا کہا ہے؟ السلام علیکم، سلام کیا نا، پھر بات شروع کی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا سلام ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا سلام ہے، یعنی سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ تو قرآن کا سلام کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا نا السلام علیکم، قرآن کا سلام یہ سورہ فاتحہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں، اور قرآن عظیم، یعنی پہلے آپ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک سورت کو ملائیں گے۔ جو 7 مثانی ہیں وہ آپ نے پڑھی، اور پھر قرآن عظیم کی اور آیات آپ نے ملا دیں۔ 7 مثانی جو ہے یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں اس لیے اللہ نے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی قرآن سے باہر ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ اور بھی کوئی سورت ملا کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب سوال ہے، جب ہم رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، تو رکوع اور سجدے میں کیا پڑھیں؟ سوال ہے نا دوستو، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ روایت پرست منکرین قرآن پوچھتے ہیں نا کیا پڑھنا چاہیے، دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں؟ یہ دیکھتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ آپ دیکھیں گے کسے؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کیا کرتے دیکھیں گے؟ تراہم رکعن، رکوع کرتے دیکھیں گے، اور سجدًا یبتغون، اور سجدہ کرتے دیکھیں گے۔ سجدے میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ ہاں جی، وہ جو لوگ کہتے تھے کہ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن سے ثابت کرو، کر دیا، تالا لگ گیا آپ لوگوں کے منہوں کو، آپ لوگوں کے منہ کو تالا لگ گیا۔ اب آپ کہتے تھے قرآن ناقص ہے، قرآن ادھوری کتاب ہے، قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائیں رسول اللہ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ رکوع میں سجدے میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر سے دیکھیں آپ، تراہم یعنی اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے، کیا کرتے دیکھیں گے؟ رکعن سجدن، رکوع کرتے دیکھیں گے، سجدہ کرتے دیکھیں گے۔ ہو گیا؟ لیکن یہ رکوع اور سجدے میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو کر رہے ہوں گے نا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس سے ثابت ہوا آپ رکوع کے اندر کوئی بھی قرآنی آیت یا سجدے کے اندر کوئی بھی قرآنی آیت جو آپ کو یاد ہے، جس کے اندر آپ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگنا چاہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جو روایت پرست پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی اعتدال کی بات میں کروں نا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جو روایت پرست پڑھتے ہیں، اس کو میں کیوں درست کہہ رہا ہوں؟ سوال ہے نا، اس لیے درست کہہ رہا ہوں، نماز اللہ کی تمجید ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توصیف ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی ثنا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نماز میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آیت پڑھیں۔ اگر کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، تو جو روایت پرست پڑھ رہے ہیں، میں ان کے طریقے کو بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کی توصیف، اللہ کی تمجید، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، چاہے سبحان ربی العظیم کہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس چیز کو سمجھیں آپ۔ اچھا، اب بعض روایت پرست کہیں گے کہ دیکھو ابو جعفر تنولی نے ہمارے طریقے کی تعریف کی ہے کہ ہم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اگر یہ قرآن سے باہر ہوتی تو ہم اس کو قبول نہ کرتے۔ کس طرح؟ آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح۔ دیکھو یہاں بھی تسبیح کی بات ہوئی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، سبحان ربی العظیم ہو یا سبحان ربی الاعلیٰ، تمام چیزیں، کوئی بھی چیز ہو۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ دیکھو تسبیح کی بات ہوئی ہے، یعنی ایسے الفاظ جس کے اندر اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے، کوئی بھی ہو، چاہے آیت ہو یا آیت سے باہر ہو۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ لفظ سبحان سے بھی اگر کوئی چیز شروع ہوتی ہے نا جس کے اندر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ آیت پڑھیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام رکوع اور سجدے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے۔ بالفرض آپ کو آیت یاد نہیں ہے، بالفرض آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کو یہ چیز تقویت دے رہی ہے۔ فسبح، رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو نماز سے بڑھ کر تو رب کی تسبیح تو عام حالات میں ہے نا، یہ تو نماز کے اندر تو بندہ رب کے اور قریب ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو فسبح تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ چیز بھی قرآن کی وجہ سے اس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بیٹھیں گے تو
روایت پرست پڑھتے ہیں التحیات للہ، ہم کیا پڑھیں گے دوستو؟ ہم تشہد اس طرح پڑھیں گے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ والی آیت اگر کوئی روایت پرست کہے، اگر ہم التحیات پڑھنا چاہ رہے ہیں دوستو، ایک بات یاد رکھیں آپ، نماز جو ہے نا یہ رب کی ثنا ہے، رب کی تمجید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سنی نماز پڑھیں، شیعہ پڑھیں، بریلوی، اہل حدیث، فلانا ڈمکا، کس طریقے سے پڑھیں؟ دیکھیں طریقہ تو سب کا ایک ہے لگ بھگ، رکوع، سجود، سلام پھیرنا آخر میں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قیام کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ طریقہ کار، رکعات کی تعداد، وقت سب کا ایک ہے۔ تو جو روایت پرست ہیں یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ، جو ان کی تشہد ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ یہ بے اعتبار سند صحیح نہیں ہے، تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں روایات پیش کرتا ہوں دوستو۔ موطا مالک کی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، مالک عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ، یہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ۔ اب مسئلہ یہ کہ مالک جو ہے نا، مالک، امام مالک، یہ مدلس ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ سے جو امام مالک روایت کر رہا ہے، مالک مدلس ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے، اور دوسرا یہ روایت غریب ہے، حضرت عائشہ سے صرف ایک تابعی اور اس تابعی سے آگے ایک اور تابعی بیان کر رہا ہے، یہ اس کا علل ہے۔ اور غریب روایت پہ فتویٰ ہے امام بخاری کے استاد، دادا استاد عبد الرزاق کا، کہ ہم غریب روایت کو صحیح سمجھتے تھے لیکن یہ غریب روایت شر ہے۔ دوسری روایت دوستو مالک عن یحییٰ بن سعید، اس کے اندر بھی مالک مدلس ہے دوستو۔ تیسری روایت حضرت عمر سے مروی ہے، اس کے اندر بھی مالک اور ابن شہاب الزہری دونوں مدلس ہیں، صیغہ عن سے بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے التحیات للہ، جو یہ بھی اس کے اندر بھی دو علل ہیں، مالک مدلس ہے اور نافع جو راوی ہے یہ اختلاط کا شکار ہو چکا تھا، یعنی آخری عمر میں جو نافع تھا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ روایت اس نے حافظہ بگڑنے سے پہلے بیان کی یا بعد میں، اور یہ بات کس نے کی؟ مہران بن میمون نے، اور اس کو امام طحاوی نے نقل کیا۔ اگلی روایت دوستو مصنف عبد الرزاق کی ہے، جس کے اندر یہی راوی ہے نافع، جس کا میں نے ابھی علل بتایا کہ یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے اندر عبد الرزاق ہے، اس پہ بھی جرح موجود ہے دوستو۔ اگلی روایت جو ہے یہ سنن ترمذی کی ہے، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یہ روایت ضعیف ہے کہ ابو زبیر مدلس راوی ہے، اور دوسرا علل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں ابو سعید الخدری اور انس بن مالک، انہیں رسول اللہ کی حدیث کا کیا پتہ، یہ تو بچے تھے۔ علت یہ بیان کی ام المؤمنین نے کہ یہ تو بچے ہیں، ابو سعید الخدری اور انس بن مالک، ان کی روایت پہ یعنی انگلی اٹھائی، تو اسی طبقے سے عبداللہ بن عباس بھی ہیں، یہ بھی اس عمر میں بچے تھے، یہ دوسرا علل ہے، اور پہلا علل ابو زبیر کا مدلس ہونا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ان سے کئی سندوں سے مروی ہے اور یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود سے جو اسود بن یزید، یہ اگلی روایت جو آپ کی خدمت میں ہے، اسود بن یزید جو تابعی ہے یہ بھی مستور ہے، یعنی اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے، متاخرین کی جو توثیق ہے متقدمین کے بارے میں مردود ہے۔ جو بھی راوی قرآن کے مطابق وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دنیاوی معاملات میں اللہ نے دو گواہ رکھے ہیں، اب یہ جو تابعی ہے اسود بن یزید، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی دو بندوں نے سچا نہیں کہا، یہ مستور ہے، اس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اس کے مرنے کے
50-100 سال بعد جو لوگ پیدا ہو کے کہہ رہے ہیں یہ سچا ہے، ایسی توثیق مردود ہے۔ اسی طرح دوستو سنن الصغیر للبیہقی، روایت نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اعمش عن شقیق بن سلمہ، وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں۔ اعمش مدلس ہے اور شقیق بن سلمہ اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ یعنی یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والطیبات، ہاں، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی سند صحیح نہیں ہے، ہر کسی نہ کسی سند میں کوئی نہ کوئی علل ہے، کوئی راوی اختلاط کا شکار ہو گیا جس طرح نافع ہے، کوئی مدلس ہے ابو زبیر کی طرح یا اس کی مالک کی طرح، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے بے اعتبار سند۔ تو اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے، شاہد اللہ، گواہی دیتا ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اگر کوئی روایت پرست یہ کہنا چاہے کہ جی التحیات للہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، تو حرج میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن پھر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دراصل یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اس پہ میں اس لیے نرم موقف رکھتا ہوں، اس لیے میں نرمی دکھاتا ہوں کیونکہ نماز جو ہے نا ساری شروع سے لے کے آخر تک، میں نے آپ کو بتایا نا یہ اللہ کی تمجید ہے، اللہ کی ثنائے، اللہ کی تعریف ہے۔ نماز تو اگر کسی شخص کو آیت بالفرض یاد نہیں ہوتی، کوشش تو یہ کریں، اگر آپ نے بالفرض، مجھے پتہ ہے روایت پرست ضدی ہیں دوستو، اگر کوئی روایت پرست یہ کہے کہ میں پھر بھی پڑھوں گا التحیات للہ، تو علل تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ شاہد اللہ انہ، پہلے یہ آیت پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ آپ لوگ ضدی ہیں، آپ نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے تو پہلے آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر بے شک پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آیت نہیں چھوڑنی۔ دوستو اس کے بعد روایت پرست وہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد والا۔ دوستو اب چلتے ہیں درود ابراہیمی کی طرف۔ لوگ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود ابراہیمی۔ اب اس کی سند کو ہم چیک کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس کے اندر عثمان بن موحب اور موسیٰ بن طلحہ یہ دونوں مستور راوی ہیں، معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، معاصر کی توثیق چاہیے، معاصر کی، وہ بھی دو بندے گواہی دیں جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ اگلی روایت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کے اندر محمد بن اسحاق وہ مجرور راوی ہے اور دوسرا محمد بن عبداللہ بن زید مستور ہے، اور یہی حال محمد بن ابراہیم بن حارث کا ہے، یہ بھی مستور ہے۔ دوستو اس سے اگلی روایت یہ درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، اچھا، جو ابو سعید الخدری سے مروی ہے، عبداللہ بن حباب جو تابعی ہے یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، متاخرین کی توثیق مردود ہے متقدمین کے بارے میں۔ درود ابراہیمی بھی ثابت نہیں ہے، یہ درود ابراہیمی کی سند چل رہی ہے۔ اگلی روایت حکم ابن ابی لیلہ عن کعب، دوستو حکم مدلس ہے، زیادہ تر روایات میں مدلس ہے، اس لیے اس پہ جو تدلیس کا حکم ہی لگے گا۔ ابن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے، یہ جو صحابی سے روایت کر رہا ہے، کعب صحابی سے، یہ تابعی جو ہے یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اندازہ کرو، ایک تابعی ہے، صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہہ رہے، اس کے مرنے کے 50-100 سال بعد لوگ پیدا ہو کے کہہ رہے ہیں یہ سچا ہے۔ قرآن نے دنیاوی شرط رکھی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کی خبر اگر آپ کے پاس آئے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو، فاسق ہو یا غیر فاسق، سب کی تحقیق ہوگی، سب کی تحقیق ہوگی۔ اور تحقیق کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے اس زمانے کا بندہ کرے گا، نہ کہ 200 سال بعد آنے والا بندہ۔
اب یہ جو بندہ ہے عبداللہ بن حباب تابعی ابو سعید الخدری سے جو روایت کر رہا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے تحقیق نہیں کی، کسی نے اس کو سچا نہیں کہا، اس لیے اس کو بھی مستور راوی کہا جائے گا۔ دوستو یہ علل تھے، درود ابراہیمی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، مجھے پتہ ہے کچھ سندیں رہتی ہیں، ان پہ بھی کلام کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلو، ہم نے سلو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وسلموا تسلیما، یہ دو کام کرنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ درود ابراہیمی تو ثابت نہیں ہے، کوئی روایت پرست پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ثابت نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے بے اعتبار سند ثابت نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ابو جعفر تنوری صاحب، یہ جو ترتیب ہے، تشہد، نبی پہ درود بھیجنا اور آخر میں آیت پڑھنا، یہ تو روایت پرستوں کی ترتیب ہے، تو آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ روایت پرستوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ تو میں بتا رہا ہوں ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے، تو ان کی ترتیب کہاں سے ہوگی؟ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے متواتر چلا آ رہا ہے یہ ترتیب، ثبوت مانگیں مجھ سے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ دوستو کتب روایات کتنا عرصہ ہوا ہے چھپی ہیں؟ 100 سال، 120، 150 سال کر دیں۔ جو یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ کتنا عرصہ ہوا ہے کہ چھپنے شروع ہوئی ہیں؟ 100 سال ہوگا، یا 150 کر دیں، 150 سال سے چھپ رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو 300 سال پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے یا 400 سال پہلے پڑھتے تھے، ان کے پاس تو یہ روایات نہیں تھیں، وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ جو گاؤں دیہاتوں میں آپ کو اپنے دیہات کا کہہ سکتا ہوں، جہاں پہ میرا گاؤں ہے، وہاں تو یہ چیزیں تھیں نہیں، بلکہ مسجد جو ہے وہ بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 40 سال پہلے ادھر تعمیر ہوئی ہے، اس سے پہلے مسجد بھی نہیں تھی، مانیں گے میرے گاؤں میں 40 سال پہلے مسجد نہیں تھی، لیکن لوگ نماز پڑھتے تھے گھروں میں، اور بڑے بڑے ادھر حافظ قرآن بھی تھے، اور روایات میں نے پوری تحقیق کی ہے، روایات کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ دیہات ہے نا، شہر ہوتا تو آپ شک کا فائدہ دے سکتے تھے۔ معلوم ہوا ایک بہت بڑی جماعت جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک بغیر روایات کے اس ترتیب کو، تشہد، پھر نبی پہ سلام بھیجنا اور آخر میں آیت، اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ آج جو بچے ہمارے جاتے ہیں ادھر اس میں اسکولوں میں ترانہ پڑھتے ہیں نا، ایک دفعہ ترانہ پڑھتے ہیں ہر روز، ان کو ترتیب یاد ہے ساری، تو سوچو جو دن میں 5 دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے نماز چلی آ رہی ہے، تو لوگوں کو کیا پڑھنا ہے اس کی ترتیب یاد نہیں ہوگی۔ اب ہمارا روایت پرستوں سے جو اختلاف ہے آپ کے سامنے ہے، ساری روایات میں نے پیش کی ہیں، اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پہ مزید اور گہرائی میں جاؤں گا۔ اب قرآن نے تو ہمیں بتا دیا کہ اللہ نبی پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلو، اور کیا کرنا ہے؟ وسلموا تسلیما کرنا ہے، یعنی ہم نے بھی سلام اور رحمت کی دعا کرنی ہے۔ وہ سلام اور رحمت کی دعا کسی بھی الفاظ کے ساتھ ہوں، آپ نبی علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس میں آپ پہ کوئی قید، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو استعمال کریں۔ نہیں ہے کوئی قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز دعا میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سوال ہے۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یصلون علی النبی، یہ جاری ہے، مطلب اس میں کوئی وقفہ، کوئی بریک نہیں ہے۔ دوستو یہ جو ہے نا یصلون، لفظ یصلون، یہ فعل جاری ہے، یعنی یہ لگاتار ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ اور اللہ نے چونکہ ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نماز میں چونکہ بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس آیت کو ہم نماز میں اس پہ عمل ضرور کریں گے تشہد کے بعد۔ ڈن ہو گیا؟ اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟
درود ابراہیمی کی جو روایات ہیں آپ کے سامنے ایک بھی ثابت نہیں ہے. اس میں آپ کوئی بھی دعائیہ کلمات پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں الصلاۃ والسلام علیکا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی دعائیہ کلمہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور آخر میں آپ کوئی بھی آیت پڑھ کے سلام پھر سکتے ہیں, چاہے ربنا آتنا فی الدنیا ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی قید نہیں ہے اس میں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نماز اللہ کی تمجید ہے, اللہ کی ثنا ہے, اللہ کی حمد ہے. لوگوں نے اس کو الفاظ میں قید کر رکھا ہے, یہ والا لفظ پڑھو, صرف یہ والا پڑھنا ہے. اگر کوئی کچھ اور پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی. بھائی کس طرح باطل ہو جائے گی؟ آپ نے جو ہمیں روایات پیش کی ہیں ان میں سے ایک بھی روایت جو ہے وہ قرآنی اصول کے مطابق پورا نہیں اترتی. قرآن مطابق 2 گواہ ہونے چاہیے, 2 گواہ دنیاوی معاملات میں. تو نبی کی طرف اگر کوئی بندہ روایت بیان کر رہا ہے نبی سے منسوب, تو اس بندے کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو اس کی کیا کہنا چاہیے, جو اس کی ثقافت ہے, اس کا سچا ہونا, کم از کم 2 بندے تو گواہی دیں نا, 2 بندے تو گواہی دیں نا کہ یہ بندہ سچا ہے. صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. وہ تو ہر صحابی نبی جنتی ہو گیا قرآن کے مطابق. لیکن جو تابعین ہیں ان کا کیا کریں, جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو تبع تابعین ہیں, جو تابعین کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہر تابعی کی 2 گواہی چاہیے اس کے زمانے کے لوگوں میں سے. اسی طرح جو نیچے والا طبقہ ہے تبع تابعین, ان کے لیے بھی 2 بندوں کی گواہی چاہیے قرآن کے مطابق. دنیاوی معاملات میں اگر 2 گواہ ہونے چاہیے, تو جو بندے رسول اللہ سے منسوب روایات پیش کر رہے ہیں کے بارے میں بھی 2 گواہیاں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ سچا ہے. کسی روایت میں مالک مدلس ہے, کسی روایت میں نافع جو ہے اختلاط کے شکار ہو گیا ہے, کوئی راوی جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہا ہے وہ مستور ہے, اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہہ رہے. اور سوچیں ہزاروں صحابہ ہیں, ہزاروں, اور ان میں سے صرف 5 یا 7 سے یہ چیزیں مروی ہیں. سوال تو اٹھتا ہے نا. اسی طرح ابو سعید الخدری صحابی سے جو تابعی ہے, ان کا اسٹوڈنٹ عبداللہ بن حباب, وہ بھی مستور ہے, اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. 2 گواہیاں لائیں آپ. یہ قرآنی اصول ہے بھائی, میرا ابو جعفر تنولی کا اصول تو نہیں ہے. مجھے گالی دینے سے تو کچھ بھی نہیں چینج ہوگا. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں, اسے قرآن کہتے ہیں. یہ اس قرآن کا اصول ہے کہ دنیاوی معاملات میں 2 بندوں کی گواہی ضروری ہے. تو جو لوگ رسول اللہ سے منسوب روایات بیان کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں تو کم از کم 2 بندے گواہی دیں نا کہ یہ بندہ سچا ہے. رسول اللہ سے منسوب بات میں تو اور احتیاط کرنی چاہیے, اس کے بارے میں تو 4 بندے ہونے چاہیے کہ گواہی دے کہ یہ بندہ سچا ہے. ہم تو پھر بھی 2 کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 2 تو دور کی بات, ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے جو ان لوگوں کو سچا کہے, ان تابعین, ان تبع تابعین کو سچا کہے جو یہ روایات بیان کر رہے ہیں. دوستو, میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریکمینڈ کروں گا, یہ اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, یہ ویڈیو آپ ایک دفعہ پھر دیکھو, وہ دیکھو اور اس کے بعد یہ والی دیکھو, ٹھیک ہے. نماز ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاریہ ہے, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کے تحت, ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے اس کو کھو دیا. نبی علیہ السلام نے آ کے پھر سے اس کو واپس اس کی اصل حالت میں بحال کیا. پھر لگاتار عملی تواتر سے ایک چیز کو 5 دفعہ, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر کوئی سوال نہیں اٹھتا. امت کے عملی تواتر سے یہ چیز ہمیں ملی ہے. اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن سے پیش کر دیا. رکوع سجدے میں کیا پڑھنا ہے, صحابہ کیا پڑھتے تھے, ثابت کر دیا. نماز کی رکعت اور اس کے اوقات یعنی ٹائمنگ انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے سب کے ایک ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو, ہر طرح کی اتباع. اس کے اندر یہ عبادات بھی آ جاتی ہیں, یہی ٹائمنگ, یہی طریقہ. داؤد علیہ السلام کا سجدہ, زکریا علیہ السلام کا قیام, یہ بھی سب قرآن میں ہے. قبلے کی جو ڈائریکشن ہے,
وہ بھی میں نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ آخر میں جو میں نے پیش کیا آپ کو تشہد قرآن کے مطابق اور جو روایت پرستوں کا ہے، اس میں فرق بتایا۔ ہم اللہ کے نبی پہ کس طرح صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کرتے ہیں وہ میں نے بتا دیا، اور روایت پرستوں کی جو درود ابراہیمی ہے اس پہ میں نے سوالات کھڑے کر دیے۔ آخر میں آپ کوئی بھی آیت پڑھ کے اگر ربنا آتنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نماز، ایک بات یاد رکھیں، آپ نماز کو الفاظ میں قید نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی تمجید ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تعریف لفظوں میں قید نہیں ہوتی۔ آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کے بھی سلام پھیریں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھا نماز میں کیا پڑھنا ہے قرآن کے مطابق، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہے، ساری قرآنی آیات پیش کی ہیں، ایک بھی قرآن سے باہر کی بات پیش نہیں کی۔ جتنے بھی روایت پرست ہیں جو قرآن کو ناقص کہتے ہیں یہ نامکمل کتاب ہے، پتہ یہ مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، احرام سفید رنگ کا کیوں ہے، سبز رنگ کا کیوں نہیں ہے، لال رنگ کا کیوں نہیں ہے، کالے رنگ کا کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں چیزیں، اللہ نے نبی کو کہا ہے آپ ان کو فالو کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز کا طریقہ کہاں سے لو؟ مقام ابراہیم، اس کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم سے لو۔ مقام ابراہیم میں لگاتار چونکہ نماز چلی آ رہی ہے، پھر سے نبی نے اس کو بحال کیا، تو پھر اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ آپ نے پھر کہاں سے لینا ہے؟ یعنی نبی کی بعد کہاں سے لینا ہے؟ آپ نے یہاں سے لینا ہے۔ آج بھی آپ مکہ میں چلے جائیں، مقام ابراہیم میں چلے جائیں، نماز ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، چل رہا ہے، آپ نے یہاں سے لینا ہے، جس طرح وہاں پہ پڑھیں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ روایت پرستوں کے منکرین قرآن کے دلوں پہ زنگ لگایا ہوا ہے، ان کو یہ تدبر، یہ آیات سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے آج اتنا وقت لگا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آج بھی اب بھی یقین سے کہتا ہوں، اب بھی لوگ سوالات کھڑے کریں گے، ان کو اب بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ قرآن کی سمجھ کسی کسی کو آتی ہے، اللہ جیسے ہدایت دے۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ میرے لیے دعا کیا کرو، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔